اس میں وہ پہلو اختیار کرے کہ جو انسانی اقدار کے اعلیٰ سطح پر وہ چیزیں ہوں، وہ عمل ہو، وہ سوچ ہو، وہ فکر ہو، تو وہ ایک وسیع معنی ہے تقویٰ کا۔ یہ معنی نہیں کہ چاندہ آپ عبادتیں کر لیں، آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، جو حج بھی کرتے ہیں اور قتل و غارت بھی کر رہے ہیں، بلکہ بعض ایسے ہیں جو دہشت گردی بھی پھیلا رہے ہیں، دہشت گردی بھی ہم بعد میں آئیں گے، یعنی یہ بڑا سب کچھ کر رہے ٹاپک ہے۔ ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، داڑیاں بھی انہوں نے رکھی ہیں، بڑی بڑی داڑیاں ہیں، اور سارا لباس حلیہ حضور کا ہے، وہ سارا کچھ، لیکن وہ اتنے متشدد ہیں کہ اتنا رسول نے دین کو لوگوں پر نہیں ٹھونسا جتنا یہ لوگ امتی ہو کر ٹھونس رہے ہیں۔ اچھا، بعض لوگ یہ سمجھتے کہ تصوف کا جو راستہ ہے وہ شاید شریعت سے متصادم ہے۔ نہیں نہیں، ایسا تصوف جو شریعت سے متصادم ہو وہ تصوف ہی نہیں ہے، اچھا، وہ ناجائز ہے، وہ حرام ہے۔ کوئی ایسا تصوف نہیں ہے، شریعت کا یعنی ایک حکم ہے۔ جی تو تصوف کا یہ زوایا جو ہیں، خانقاہیں کیا ہیں؟ جی، خانقاہیں یہ ہیں کہ یہ زاویہ عربی میں کہتے ہیں ایک کونے کو، کونے کو بالکل، تو کونے میں اینگلز جو ہیں، جی۔ تو کونے میں زوایا بنائے جاتے تھے۔ یہ ہم آپ کے ایران میں آپ نے حضرت ذوالنون مصری ہوئے، بشر حافی ہوئے، اور معروف کرخی، ذوالنون مصری، یہ بڑے بڑے جو مشائخ ہوئے ہیں جو تابعین کے دور کے بعد، یعنی حضرت علی حجویری کے دور سے ذرا پہلے یہ لوگ ہوئے ہیں، تو انہوں نے یہ زوایا بنائے کہ جو کچھ قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں ان کو اپنے وجود پر نافذ کر کے عمل پیرا ہو کر جو ایک اندر کی دنیا لذت پیدا ہوتی ہے اور ایک ارتقائی یعنی ایوولوشن، یعنی ذہن روشن ہوتا ہے، کھلتا ہے، اندر کے دروازے کھلتے ہیں، تو وہ اپنے آپ پر طاری کرنے کے لیے انہوں نے گوشہ انزوا یعنی تنہائی کا کونا اختیار کیا، اللہ اللہ کرنے کے لیے، اپنے اندر کی دنیا کو اجاگر کرنے کے لیے۔ تو یہاں سے یہ تصوف اصل یہ چیز بنیاد ہے اس کی۔ اچھا، تو ان کا شیخ عبد القادر جیلانی جو ہیں، غوث پاک جن کو کہتے ہیں، یہ وہاں سے تصوف کی تعلیمات شروع ہوئی ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ہی ہم کیونکہ سلسلے جو ہیں وہ ان سے جا ملتے ہیں؟ جی، اس میں یہ ہے جی کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تو ایک منفرد ان کا ایک اسکول ہے اپنا، تو یہ تصوف کی جو روایات ہیں یہ تو اصل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل مبارک سے یہ سارا سلسلہ، تو منبع تو آپ کی ذات ہے نا، چلا تو آپ سے ایسا کچھ صحابہ میں آیا، پھر تابعین میں، تبع تابعین میں، اہل بیت اعظام میں، یہ سارا کچھ وہی تصوف کا۔ آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کربلا کو دیکھتے ہیں تو کربلا صرف جدال و قتال کا میدان نہیں ہے، یعنی اگر تصوف کے حوالے سے آپ دیکھیں گے تو تصوف کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونا، اپنی نیت کو مالک کے لیے خالص کرنا، اور خلوص نیت کے ساتھ ہر وہ کام کرنا جو قرآن اور سنت کے اور اللہ کی رضا کے مطابق ہو۔ تو حسین نے کربلا میں جو کچھ کیا وہ اسی تصوف کے حوالے سے کیا، یعنی وہی پاکیزگی، وہی تقویٰ ہے جی۔ اب گوشے میں دیکھیں کہ دشمن سے مہلت مانگنا کہ ہمیں عبادت کے لیے ایک دن دیا جائے، تو تصوف حسین کے ساتھ میدان میں بھی موجود ہے۔ امام زین العابدین کو دیکھ لیں، امام حسن کو دیکھ لیں، تو یہ سب جو ہے، سیدہ فاطمہ کو دیکھ لیں، تو اسی سیدہ زینب ہوئی، ان سب کے گھر کی چیز ہے تصوف، یہیں سے اسی گھر سے نکلا ہے، صحابہ تک پہنچا ہے، اور یہ حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، یہ سب لوگ اس کے سربراہ ہیں تصوف کے، جو حضور سے مختلف انداز سے آپ کے جو اسلوب حیات ہے، زندگی گزارنے کے مختلف جو ڈھنگ ہیں، طریقے ہیں، ایک ایک صحابی نے، اہل بیت کے ایک ایک فرد نے اس ڈھنگ کو اپنایا، اس کو یاد کیا، اس پر عمل کیا، امت تک اس کو بھیجا۔ یہ سارا تصوف وہیں سے، اصل میں تصوف کی جو مرکزی اور پہلی سب سے ابتدا ہے وہ غار حرا ہے۔ غار حرا یعنی آپ وہاں جاتے تھے، کیوں جاتے تھے؟ میڈیٹیشن جو مراحم یعنی شہر چھوڑ کر
ستو تھوڑے سے لے کر ہاں آپ تشریف لے جاتے تھے، حالانکہ اس وقت نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، لیکن چونکہ نبوت کے جوہر اور اللہ تعالیٰ کی طرف جس نے مالک نے پیدا کیا تھا، آپ کے اندر میں وہ ایک درد و گداز کی وہ جو ایک لگن تھی کہ جس کے میں قرآن نے کہا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ اللہ نے آپ کو گمراہ پایا تو اللہ نے آپ کو ہدایت دی۔ ارے حضور کس طرح گمراہ ہو سکتے ہیں؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ حضور تو گمراہوں کو سیدھا کرنے والے ہیں، آپ تو ہادی ہیں۔ تو دالن کا یہ معنی نہیں ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ متعین آپ کو کوئی یعنی رسالت کا اعلان نہیں کرایا گیا، آپ کو بتایا نہیں گیا کہ آپ نبی ہیں۔ یعنی وہ جو 40 سال تھے نا پہلے، ہاں جی، تو اس میں آپ ایک اس لگن کے تحت ہرا میں جایا کرتے تھے۔ اچھا تو پھر اس میں کیا چیز یعنی کوئی منزل آپ کی متعین نہیں تھی، فہدا، تو اللہ نے ہدایت دی آپ کو، کیا کہ آپ کو بتایا کہ تم تو نبی ہو۔ اچھا امی ہونے میں کیا حکمت تھی؟ امی ہونے میں اس لیے یہ حکمت ہے جناب کہ وہ ہر دور ہوتا ہے، جس طرح آج کا دور آپ کا سائنس کا دور ہے جی، تو ترقی، آج کوئی اگر حضور کے بعد یہ دروازہ کھلا ہوتا، کوئی آتا برحق نبی، تو وہ سائنس لے کر آتا، اس کا جواب دیتا، کیونکہ ہر دور کا عیسیٰ علیہ السلام کے طب کا دور تھا، دوائیوں کا دور تھا، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا دور تھا، 70,000 جادوگر تھے وہاں جی بالکل، ان کے مقابلے میں۔ تو حضور کا جو دور ہے وہ فصاحت و بلاغت کا دور تھا کہ تقریر کرنا، بیان کرنا اپنے مافِ ضمیر کو، کون سا فصیح اور بلیغ انسان ہے جو اپنے مافِ ضمیر کو آسانی کے ساتھ یعنی لوگوں کے ذہنوں میں اتار سکے اور ان کو وجد بھی دلائے، ان کو ورطہ حیرت میں بھی ڈال دے، اور اپنی فصاحت لسان سے، زبان کی فصاحت سے ان کا محبوب بھی بن جائے۔ یہ دور تھا حضور کا۔ عمر القیس بڑا مشہور شاعر تھا، عمر بن قیس اور اپنا اور بہت سے یہ جو سبا معلقہ ہیں ہمارے ہیں جی، تو یہ سبا معلقہ جب یہ لٹکائے گئے کعبے کے ساتھ تو